نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جہاد کے لیے مال بھی لاؤ، خود بھی آؤ، اسلحہ بھی لاؤ۔ تو کئیوں نے من کھجوریں دی، ٹن ٹن کھجوریں دی، کئیوں نے آدھا گھر کا سامان دے دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دے دیا، سوئی دھاگا بھی دے دیا، اور جو گھر میں سونے کی اینٹیں رکھی تھی تجوری میں وہ بھی نکال کے دے دی۔ اور ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ، ان کے وہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں۔ انہوں نے رات ایک باغ میں مزدوری کی اور اس کو بدلے میں 2 سا کھجوریں ملی۔ سا کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 کلو۔ مفتی صاحب فرماتے 4.5 کلو کا سا ہوتا ہے۔ 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا گھر والوں بھی رکھ دیا اور ایک پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پیش کر دیا۔ ایک نے ٹن، ایک نے من، ایک نے آدھا گھر، ایک نے پورا گھر، اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ نے 1 سا کھجوریں دی۔ اب اگر گنتی دیکھیں تو بڑا فرق ہے، وزن دیکھے تو بڑا فرق ہے۔ اللہ پاک نے نہ گنتی دیکھی، نہ وزن دیکھا، دل دیکھا، کس دل سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور جو منافق تھے وہ جنہوں نے زیادہ دیا ان کو کہنے لگے دیکھو دکھا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ جس سے کم دیا ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تیرے اتنے کی رب کو کیا ضرورت ہے، اتنا سا لے کر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو سنا، منافقین کی، تو اللہ پاک نے وہ تھوڑا دینے والے زیادہ دینے والے تمام مسلمانوں کی شان میں قرآن اتار دی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 79 نازل فرمائی، فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، فرمایا وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں ایمان والوں کو صدقات کے سلسلہ میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جس کے کچھ بھی نہیں تھا اس نے بڑی جد و جہد کر کے 1 سا کھجوریں پیش کی، فیسخرون منہم، ان کو مذاق کرتے۔ غیر مسلم منافق مومنوں کو مذاق کرتے ہیں، وہ دیکھو دکھا کے دے رہا ہے، دیکھو اتنا سا تھوڑا سا دے رہے، خدا کو ان کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا زیادہ دینے والا بھی میرا بندہ، تھوڑا دینے والا میرا بندہ، مجھے دونوں قبول ہیں، کیونکہ دونوں کے دلوں میں خلوص ہے، اور جو خلوص سے کام کیا جاتا ہے تھوڑا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک شخص نے صرف ایک کانٹا اٹھایا، کانٹا راستے سے اٹھایا کہ اس کانٹے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹا اٹھانے والے کو اس عمل کے صدقے سے بخش دیا۔ ایک گناہ گار عورت نے مرتے کتے کو پانی پلایا، ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ پاک نے ان کے دل کو دیکھا کہ انہوں نے میری مخلوق سے پیار کیا ہے، اللہ پاک نے ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ جنت میں ٹہل رہا ہے،
تو فرمایا واہ کیا شان ہے اس بندے کی، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو آپ نے تفصیل فرمائی کہ وہ ایک دفعہ گزر رہا تھا، راستے میں ایک درخت گرا ہوا تھا اور لوگوں کو چلنے میں بڑی دقت تھی، اس نے آری سے اس کے ٹکڑے کر کے راستہ سیدھا کر دیا، کسی سے پیسہ نہیں لیا، نہ کسی کو دکھایا بتایا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ درخت جو تھا اس کے ٹکڑے کر کے تنے کے راستہ سیدھا کر دیا۔ تو پیارے نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کو اس کا عمل اتنا پیارا لگا کہ اس نے میری مخلوق اور میرے بندوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کی ہے۔ فرمایا جو ہی وہ مرا اس کو لوگوں نے قبر میں دفن کیا، رب نے اس کو جنت بھیج دی۔ یہ اسلام کا کام ہے، یہاں نہیں ہے کہ پوپ کی شان زیادہ ہے اور لے مین کی شان کم ہے، یہ نہیں ہے کہ پادری کا مقام بڑا ہے اور جو غریب آدمی اس کا مقام کوئی نہیں۔ اگر پادری بد کردار ہے اور عام بندہ نیک ہے تو درجہ تو نیک ہی زیادہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دین جو اسلام جو اس میں اللہ تعالیٰ نہ عالم کا ذکر کرتا ہے نہ ہی کسی عام کا ذکر کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہارے قبیلے بنائے، میں نے تمہاری شاخیں بنائی لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، لیکن میری بارگاہ میں چاہے کوئی عالم ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے یا کوئی مقتدی ہے یا کوئی کارخانے دار ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میری بارگاہ میں نہ کارخانہ چلتا ہے، نہ مال چلتا ہے، نہ عہدہ چلتا ہے، میری بارگاہ میں تقویٰ چلتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اگر عالم متقی نہیں ہے اور مقتدی متقی ہے تو مقتدی کا درجہ زیادہ ہے، اگر عالم متقی ہے پھر سونے پر سہاگا بھی تو اس کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ عالم جو ہے اس کو ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کا چاند سے تشبیہ دی ہے۔ رہنما ہوتے ہیں نا، اور رہنما وہی ہونے کا حقدار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے اسلام یہ بڑی خوبیوں کا حامل ہے۔ ہمارے دین میں غیر مسلموں سے محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے دین کے رہنما جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہودیوں کے پاس بندے بھیجے جزیہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم کہاں سے جزیہ دیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو بیت المال سے ان کے لیے، وہ جو غریب تھے، غریب یہودی جو تھے، ان کو بیت المال سے ان کو راشن دیا، اناج دیا، ان کا وظیفہ لگا دیا کہ یہ ہماری اسٹیٹ کے باشندے ہیں، غریب ہیں، مسلمانی تو کوئی بات نہیں، ان کو ہم اپنے بیت المال سے ہم اس کو وظیفہ دیتے تھے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، ہندوؤں میں اونچ نیچ ہے اور مذاہب میں اونچ نیچ ہے، اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اسلام میں ہمارے خالق اور مالک کا فرمان ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اگر بادشاہ متقی ہے تو وہ بھی درجے والا، اور اگر کوئی قاصد، اگر کوئی اردلی، اگر کوئی غریب ریڑھی بان، اگر کوئی سٹے بیچنے والا، اگر کوئی چنے بیچنے والا متقی پرہیزگار ہے تو اس کا مقام اس شخص سے اعلیٰ ہے جو امیر ہے لیکن شرابی اور بدکار ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ احمد سرہندی جو مجدد وقت تھے، جہانگیر کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے، اور مقابلہ کر کے اس کو شکست دی، حکمران کو شکست دی، وہ درس دے رہے تھے تو ایک سبزی فروش آ گیا، تو آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرمایا، پاس بٹھایا، اس سے باتیں کی، محبت فرمائی، وہ چلا گیا۔ تو جو طلباء تھے کہنے یار یہ دیکھو حضرت صاحب نے کیا کیا ہے، ایک سبزی فروش آدمی ہے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، تعظیم دی اس کو، ہے تو سبزی فروش۔ تو آپ سے کہا حضور اتنا آپ نے تردد فرمایا، تعلیم کے دوران آپ نے اس کو کھڑے ہو کر استقبال کر کے، ایک سبزی فروش آدمی تھا، فرمایا تمہیں سبزی فروش نظر آتا تھا،
یہ وقت کا کتب تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا۔ تو سبزی فروشی کو نہیں دیکھا، اس کے مرتبے کو دیکھا ہے، اس نے غریب ہونے کے باوجود مقام پایا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارا دین ہم سے اسلام کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاص۔ اخلاص نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔